زندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندارو، ہمارے طریقے میں اور ہماری روایات میں جو مذہبی رسومات اور جو مجالس پائی جاتی ہیں، ان میں روحانی مجلس مرحوم کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اور مرحوم کی روحوں کو ان کے پسماندگان کی جانب سے ان کے دعائیں پہنچانے کے لیے یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ ان مجالس کے حوالے سے ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر روحانی مجلس کا مطلب مرحوم کی روح کو فائدہ پہنچانا ہے دعاؤں کے ذریعے سے، تو ان میں جو مادی چیزیں انوالو ہوتی ہے، جیسے اتنا بڑا سفرہ ہمارے پاس ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں گھروں سے لاتے ہیں، پہلے اور بھی چیزیں دی جاتی تھی مرحوم کے پیچھے، تو ان مادی چیزوں کا اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ اگر ہمیں دعائیں پہنچانی ہوتی ہے تو یہ جو درمیان میں مادی میٹیریل چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا رول ہے ان مجالس اور ان دعاؤں کے اندر؟ ہم جانتے ہیں کہ مذہب سمبلز کی ایک دنیا ہے، علامات کی دنیا ہے۔ مذہب میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک لینگویج ہے، وہ ایک زبان ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ زبان نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم روحانی دنیا کی زبان بول رہے ہیں، بلکہ زبان ہماری ہی ہوتی ہے، مگر اس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ کاش روحانی دنیا میں ہمارا یہ پیغام پہنچے اور روحانی دنیا میں یہ بات سمجھی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ روحانی دنیا میں کوئی زبان بولی بھی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی، کیونکہ وہ دنیا ایک بے زبانی کی دنیا ہے جہاں زبان کی ضرورت نہیں ہے، زبان کی ضرورت ہماری ہے۔ مگر دین میں ہم جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا روحانی دنیا کے ساتھ، تو اس میں ہم سمبلز کی زبان بولتے ہیں، علامات کی زبان بولتے ہیں۔ جیسے عبادات میں آپ دیکھتے ہیں سر کا جھکانا، سجدے میں جانا، ہاتھ بلند کرنا، ہاتھ باندھنا، آفرنگ دینا، کچھ پیش کرنا، ان پیش کرنے کے اندر بھی آپ دیکھیں دین نیچر سادہ چیز ہے۔ جو دین ہے وہ ایک فطری ایک نیچرل چیز ہے اور نیچر سادہ ہے، اور اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ جس طرح نیچر سادہ ہے اس طرح دین بھی سادہ اور سمپل ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی دین میں چلے جائیے، ریلیجیس سمبلز جہاں استعمال ہوتے ہیں، جہاں دین کے پیروکار کوئی بھی چیز اپنے قادر مطلق کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے وہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ بھئی ناریل پیش ہوگا، دودھ پیش کیا جائے گا، فروٹ پیش کیا جائے گا، پھول نچھاور کیے جائیں گے، آپ کو اس میں دنیاوی ظاہری مادی لگژریس اور قیمتی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ سب چیزیں نیچرل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین فطری ہے اور دین کی زبان فطری ہے، دین سادہ ہے اور دین پہ عمل کرنے میں سادگی اپنانی چاہیے۔ اس لیے بار بار جماعتوں سے یہ اپیل کی جاتی رہی ہے کہ روحانی کے پیچھے بھی ہم جو کچھ آفر کرنا چاہتے ہیں اس میں سادگی کو برقرار رکھا جائے۔ اور ماشاءاللہ اگر آپ گزشتہ 30 40 سال 50 سال کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہماری جماعت میں اس میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ جماعت خانے میں روحانی کے پیچھے گائے اور بیل بکریاں آیا کرتی تھی، پورا گھر کا سامان فرنیچر کا آیا کرتا تھا، گاڑی آیا کرتی تھی، ڈش اینٹینا آیا کرتے تھے، ٹیلی ویژن آیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں آتی تھی۔ آج ہماری جماعت میں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بیداری ہے
اور بس یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ بیداری جاری رکھی جانی چاہیے، سادگی برقرار رکھنی چاہیے، سمبولیکلی کچھ قدرتی اور نیچرل چیزیں ہم پیش کرنے کے واسطے علامت کے طور پہ لے آتے ہیں۔ باقی ہماری جو بھی امید ہے، جو بھی مرادیں ہیں، ہم امام زمان کی خدمت میں پاٹ پہ آ کے آفر کر دیتے ہیں اور وہ امام زمان قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہماری امید بھی پوری ہوتی ہے اور دین کی سادگی بھی برقرار رہتی ہے۔ اس حوالے سے ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب روحانی مجالس ہوتی ہے یا روحانی دعائیں ہوتی ہے تو لوگ گھروں سے سامان لاتے ہیں اور اہل خاندان فیملی والے گھروں میں جاتے ہیں مجلس سے پہلے، دعا سے پہلے، اور کچھ چیزیں جو ان کو جماعت خانے میں دینی ہوتی ہیں وہ گھر والوں کو دیتے ہیں۔ بھئی یہ لفافہ ہے، آپ روحانی مہمانی دینا چاہتے ہیں، وہ روحانی مہمانی گھر والوں کو جا کے دیتے ہیں، امام کا مال کسی اور کو کیوں دیتے ہیں؟ اور وہاں اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ آپ کو جو چیز جماعت خانے میں دینی ہے روحانی کے پیچھے، وہ آپ نے فیملی میں کیوں جا کر دی ہے، ان کو آپ دے رہے ہیں، آپ یہ جماعت خانے میں لے جائیں؟ معذرت کے ساتھ اس کا جواب ایک ہی نکل سکتا ہے کہ گھر والوں کو پتہ تو چلے کہ میں جماعت خانے کیا ڈال رہا ہوں۔ تو یہ تو ساری ہماری نیت فوت ہو جاتی ہے نا۔ مرید کو جو چیز امام کو دینی ہوتی ہے اس میں تھرڈ پارٹی کو تو انوالو بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ سیدھا پاٹ پہ آ کے امام کے حضور میں عرض کر دینا چاہیے۔ تو گھروں میں نہیں آپ کو روحانی کے پیچھے کوئی پیسے، مہمانی، لفافے دینے چاہیے، اور نہیں اہل خاندان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی ایسے لفافے پیش کرتے ہیں کہ جماعت خانے ڈال دیجیے گا، آپ ان سے مؤدبانہ گزارش کریں، پلیز آپ خود جماعت خانے ڈال دیجیے گا، آپ ہمارے جماعت خانے نہیں آ سکتے، آپ جس جماعت خانے جاتے ہیں وہاں ڈال دیجیے گا، سب مولا کا گھر ہے، لیکن مولا کے گھر میں ڈالنے والی چیز آپ میرے گھر میں نہ دیں۔ اسی طرح جو گھروں میں روحانی دعا کے دن، مجالس کے دن ہم کھانے پینے کا بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں، اور جورا چکھنے کے نام سے اب تک گھروں میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے چراغ روشن کے حوالے سے زمانے کے امام کی جو ہدایات آئی ہیں اس میں مرحوم کے پیچھے جو بھی کام کاج کیا جاتا ہے ان میں بڑے پیمانے پر کھانا پینے کے ذریعے سے بڑے اخراجات میں پڑنے سے مولا نے منع فرمایا ہے۔ یہ بہت تازہ ہدایات ہے کہ آپ ایسے فیسٹ کھانے پینے میں نہ انوالو ہوں جس میں بہت بڑے پیمانے پہ آپ کے اخراجات ضائع ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے اہتمام گھر میں نہ کریں، مختصر پیمانے پہ کریں، اور کسی کو بھی جماعت خانے میں ہم اٹھ کے مکھی کامڑے صاحبان اٹھ کے آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ کریں، اور مکھی کامڑے صاحبان ہی کو دعوت دی جاتی ہے کہ مکھی صاحب آپ جورا چکھنے کے واسطے آئیے گا، تو کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ انہیں آپ کو کس طرح سمجھانا اور منع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ سادگی کی چیزیں ہیں جن میں دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہماری روحانی مجالس کے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حیاتی کی مجلس کی جاتی ہے، حیاتی کی الگ سے مجلس نہیں ہوتی۔ روحانی مجالس میں بہت سے دیندار، خاص طور پہ بڑی عمر میں لوگ اپنے حیاتی کی مجلس کراتے ہیں۔ حیاتی کی مجلس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو تمنا رکھتا ہے کہ میرے پیچھے میرے گھر والے یہ کریں میری روح کی نجات کے واسطے، تو وہ پیچھے کچھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں بجائے میں کسی اور کے پیچھے لیے چھوڑ کے جاؤں کہ وہ میرے پیچھے کرے، کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤں۔ تو وہ ایک لحاظ سے حیاتی کی مجلس ہر شخص کی اپنی روحانی مجلس خود زندگی میں کروا لیتا ہے کہ میں پیچھے والوں پہ کیا بھروسہ کروں۔ تو ایک لحاظ سے گویا اپنا سارا حساب کتاب اپنی حیاتی میں صاف کر لیتا ہے، اور اس طرح کی مجلس جو کراتے ہیں حیاتی کی، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس مجلس کے بعد، ان کے اس عمل کے بعد، ان کی باقی ماندہ زندگی بالکل پاک صاف ستھرے طریقے سے اس طرح گزرنا چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی میں نافرمانی یا برے اعمال
کے بارے میں کبھی کوئی خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اس مجلس کی جو تاریخ ہے اس کے پس منظر کے حوالے سے میں نے کچھ بات عرض کی۔ آج اس روحانی مجلس کے حوالے سے میں ایک گنان، پیر حسن کا وردین ماں باپ کا ایک گنان ہے، بہت لمبا گنان ہے، مگر پورا لمبا گنان آپ کے سامنے میں نہیں لینا چاہتا۔ سروے جیونا جارے لیکھا لیشے تیارے کوئی کینو نہیں تھا، یہ بھی تیے تمے کا جو گنان ہے۔ 182 پاٹ کا یہ گنان ہے، مگر پلیز آپ مت گھبرائیے گا، میں 182 پاٹ آپ کے پاس ڈسکس نہیں کرنے والا ہوں۔ اس میں کئی کہانیاں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بہت سارے ایسے قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ شکرواری بیج، پیروں کی تعلیمات، غیبت، آب شفاعت، دسون، مدرات کی اہمیت، آل نبی اولاد علی کی اہمیت، تکبر اور غرور کی باتیں، بہت ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی۔ ہم صرف چند سلیکٹڈ پارٹ کی یہاں باتیں کریں گے جو آج کے اس مجلس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ جو اس گنان کے بہت سارے پارٹ کے سلیکشن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو گنان کی والیوم نمبر 7 میں 40واں گنان ترجمہ کے ساتھ چھپا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو اس گنان میں جو تعلیمات موجود ہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس گنان کی چند بنیادی باتیں میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جس میں فرماتے ہیں کہ سروے جیو نہ جارے لیکھا لشے تیارے کوئی کینے نہیں پاسے اے بھی تیے تمیں، اے جی مائی نہ باپ نہ بھیڑ نہ بھائی تے سروے پوتا ماہے پرشے۔ دین اسلام کی کچھ بنیادی عقائد ہیں، فنڈامنٹل بلیفز ہیں، توحید، نبوت، امامت، انہی میں سے ایک آخرت ہے، قیامت ہے۔ ہم سب کی زندگی میں جو سزا اور جزا یا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یا اعمال اور اس کی جسٹس کا جو ایک تصور ہمارے بیک آف مائنڈ میں ہے، جو ہمیں اچھا کرنے اور برائی سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے، جو پورا دین کا فلسفہ ہے کہ آپ اچھا کریں برا نہ کریں، یہ عقیدہ آخرت پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ہر ایک کو جمع کرے گا اور اس دن اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ایک دن جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہمارے جو جی میں آئے ہم کرتے جائیں، جب بلائے گا تب دیکھا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے یہ اعمال کا حساب جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے۔ آخرت کا مطلب ہے جو بعد میں آنے والا، کل جو میں نے کیا اس کی آخرت آج ہو سکتی ہے، آج میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی آخرت کل ہو سکتی ہے، رات کو جو کچھ میں کر رہا ہوں اسی کی آخرت صبح ہو سکتی ہے، اس پل کو جو میں کر رہا ہوں دوسرا پل اس پل کے لیے آخرت ہو سکتی ہے۔ تو اعمال کا جو حساب کتاب، سزا اور جزا ہے وہ چلتی رہتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک گرانڈ کانسیپٹ ہے، ایک عظیم کانسیپٹ ہے جو مولا نے فرمایا آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اس دنیا میں ایک زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، ایسا آپ نہیں سمجھنا۔ تو ہر ایک کو ان کے اعمال کا حساب کتاب ضرور چکانا پڑے گا، اور قیامت کے بارے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جب خدا بلائے گا اعمال کے واسطے تب کوئی کسی کے پاس نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا نہیں۔ قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، شوہر سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، سروے پوتا ماہ پرش، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، اس کو کسی اور کی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ اپنے بوجھ اٹھانے میں اتنا زیادہ مصروف ہوگا۔ تو جو پہلا کانسیپٹ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی جسٹس کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے اعمال کو ریگولیٹ کرتا ہے، جو ایک انسان کو درندہ بننے سے روکتا ہے، جو ایک انسان کو انسان بنا کے رکھتا ہے۔ پھر جماعت خانے کی فضیلت کا بیان آتا ہے آگے چل کر۔ اے جی گتمہ ہے جاہر گرنر آویا
مرشد کامل ظاہر ہو کر گت جماعت میں آئے ہیں. تارے گت نے گنان سناویا اور جماعت کو انہوں نے علم سے فیضیاب کیا، گنان سنایا. اے جی ہیت ہیتارس گت ماہ راکھو، جماعت کے اندر پیار محبت کو برقرار رکھو. گت ماہ چھے گرنرنو تیج، جماعت خانے کے اندر مرشد کامل کا نور ہے، مرشد کامل کی روشنی ہے. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ امام زمان کا نور جماعت خانے میں ہمیشہ حاضر ہے. مولا کے پچھلے جامع کا فرمان ہے کہ جہاں جہاں جماعت خانہ ہے وہاں ہمارا گھر سمجھنا، جہاں جہاں جماعت خانہ ہے وہاں امام کا نور حاضر اور موجود ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو محور ہے، پیوٹ ہے، جس کے آس پاس ہماری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے، وہ جماعت خانہ ہے. آپ تاریخ پڑھیں، ہماری جماعت جب مائیگریٹ کر رہی تھی، افریقہ کے جنگلوں میں جا رہی تھی، دوسرے کنٹریز کے جنگلوں میں جا رہی تھی، مولا ان کو انکریج کرتے تھے. ایک گاؤں میں اگر 2 گھر بھی ہے تو مولا فرماتے ایک چٹائی بچھا کر 4 لکڑیاں لگا کر تم جماعت خانہ قائم کرو. ایک گھر کا فرد مکھی بن جائے، دوسرے گھر کا سربراہ کامڑیا بن جائے، لیکن آپ جماعت خانہ شروع کرو، کیونکہ اس گھر سے ہماری زندگی میں برکات آتی ہے، اس گھر سے ہماری زندگی میں معنی پیدا ہوتی ہے، اس گھر سے ہماری زندگی میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، زمانے کے امام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور زمانے کے امام کے ساتھ ہماری وابستگی. آج بھی ہم اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک جا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو پہلی انکوائری ہماری یہ ہوتی ہے جماعت ہے، جماعت خانہ ہے. اگر نیگیٹو میں جواب ملتا ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کو کراس کرتے ہیں، سوری میرا بچہ یہاں نہیں جائے گا، ہم یہاں نہیں جائیں گے، جماعت خانہ نہیں ہے. اتنا زیادہ اس چیز پر ہماری توجہ ہوتی، ہم کوئی نئی لوکیلٹی بناتے ہیں تو جماعت خانے پر ہمارا پہلا توجہ ہوتا ہے. تو مولا کے اس گھر سے ہماری زندگی میں اتنی برکات ہے، یہ اس گھر سے ہمارے گھر کی رونق ہے، اس گھر سے ہمارے گھر کا نور ہے. تو اس گھر کی طرف ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. اس گھر سے ہم اتنی برکات لے کر جاتے ہیں تو اس گھر کی طرف ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. اس گھر کو ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر سے زیادہ اہم اپنا پہلا گھر تصور کریں. ہم جب کھانا پکاتے ہیں اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے، کھانے کے لیے، تو کتنے گھروں میں ہم سب سے پہلے امام کا کھانا الگ کرتے ہیں کہ میں یہ رزق کھاؤں، اس سے پہلے میں امام کی مہمانی الگ کروں. گویا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا امام ہے. مولا فرماتے جان مال آل اولاد سے بھی بڑھ کر محمد اور علی کے گادی وارث سے اپنا پیار اور محبت رکھو گے تو اس دنیا میں تمہیں کسی کا ڈر نہیں رہے گا. تو ہمارے گھر سے پہلے زمانے کے امام کا گھر ہے. یہ جماعت خانہ جب اوپننگ ہوا، آپ میں سے کچھ بزرگ ہوں گے جو حیات ہوں گے جن کو معلوم ہوگا، جب سرکار مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے یہ جماعت خانہ کھولا ہے تو مولانا نے اپنے فرمان میں اس جماعت کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا تھا کہ ہمارے خیال میں یہ جماعت ایک اسپوائلڈ جماعت ہے. یہ جماعت ایک اسپوائل جماعت ہے، یعنی بہت زیادہ لاڈ کروائی ہوئی جماعت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی جماعت ہے جن کو اپنی کالونی میں جماعت خانہ اتنا خوبصورت جماعت خانہ ملا ہے، جن کو اپنے گھر کے آنگن میں اتنا بڑا آغا خان جیم خانہ ملا ہے، جن کو اپنے گھر کے آنگن میں آغا خان اسکول ملی ہے. یہ مولانا نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی جانب جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرنی چاہیے. آج ہمیں یہ جان کر، یہ سن کر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مولا کے اس گھر کو صاف کرنے کے لیے مرید نہیں مل رہے ہیں. آج اس گھر کی صاف صفائی کے لیے لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں. میری طرح آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ جماعت خانے میں کوئی کچرا، کوئی مڑا ہوا کیڑا مکوڑا
ایک ہفتے سے زیادہ تک پڑا رہتا ہے جسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. یہ بہت دکھ کی بات ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج ہم اپنے زمانے کے امام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا مولا، میں نہیں سمجھتا کوئی اسماعیلی یہ کہنا چاہے گا کہ مولا سوری، ابھی ہم لوگ اپنے کام میں اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ اب تیرے گھر کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جانے، تیرا گھر جانے. تیرا گھر ہے، تو گھر کا مالک ہے، تو جانے، تو صاف کر سکتا ہے تو کر لے، باقی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا کوئی مرید آج اپنے زمانے کے امام کو اس گھر کے واسطے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہاں اب یہ صورتحال ہو گئی کہ مرید امام کے گھر کو صاف کرنے کے واسطے آگے آنے کو تیار نہیں ہے؟ یا کیا ہم اپنے گھر میں اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ اب مولا کے گھر کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اس کی اہمیت ہماری نظر سے کم ہو گئی ہے؟ اب اگر آج یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ مولانا حاضر امام کے جو مکانات ہیں، ایگلے مو میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، سینٹ موریس میں ہے، اس کو صفائی کرنے کے لیے کچھ امیدواروں کی ضرورت ہے. جو امیدوار ہیں وہ آگے آئیں. ہم تو کہیں گے کہ بھئی ٹکٹ وکٹ سب ریکمنڈیشن سب دینے کو تیار ہوں، میرا نام سب سے پہلے لکھو. کیا ہو گیا بھائی؟ اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ آج یہ اعلان ہو کہ مولا تشریف لا رہے ہیں اور مولا کے لیے جس طرح جماعت خانوں میں مولا کا روم بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اس کے لیے امیدوار چاہیے. دن دگنی رات چگنی کام کر کے ہم کمپیٹ کر کے اسٹرنگ پول کر کے کہیں نہ کہیں سے اپنا نام ڈالنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ وہ ایک جسمانی قربت کی بات ہوتی ہے، چند دن کے لیے مولا کا ایک کمرہ بنانے کی بات ہوتی ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں مولا ہمیشہ ہے، یہاں مولا بھی مہمان ہے، اور پھر یہاں مولا کے مہمان آتے ہیں، یہاں مولا کے مہمان روزانہ آتے ہیں. ان کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. اپنے آپ سے پوچھے، سوال کریں کہ اگر جماعت اس طرح پیچھے ہٹنے لگے گی تو ان خدمات کو انجام دینے کے لیے ہم کہاں سے لوگ لائیں گے؟ خاص طور پہ جماعت میں نوجوان خواتین و حضرات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے، ہمارے بہت سے بزرگ خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر عمر کے لحاظ سے ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ کتنا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام کر سکتے ہیں. مگر ایسے کام جن میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے پلیز آپ سے اس گنان کس کانٹیکسٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ خدمت ہے. اس گھر کی آبادی سے، اس گھر کی روشنی سے ہمارے گھر کی آبادی ہے، اور اس گھر کی روشنی سے ہمارے گھر کی روشنی ہے. میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور چھوٹی سی بات بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. جماعت خانہ امام زمان کا گھر ہے، اور جماعت خانے میں ایک بندہ آتا ہے مولا کے حضور میں اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے. یہ ہمارے آقا کا گھر ہے، ہم یہاں اس کے بندے ہیں، غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، اور ہم انتہائی عاجزی، انکساری اور ایک غلامی کی حیثیت سے یہاں آتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کی عبادت گاہ میں عبادت کا طریقہ زمین پہ رکھا جاتا ہے. عبادت کرنے کے لیے مریدوں کو، مسلمانوں کو زمین، بہت سے دنیا کے مذاہب میں زمین پر بٹھایا جاتا ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج یہ کانٹیکسٹ ہے تو میں شیئر کرتا ہوں. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کے بچوں کے ساتھ جو وقت ہم گزار رہے تھے، جتنے سیشنز ہم نے بچوں کے ساتھ کیے، وہ کمرہ ہی ایسا تھا کہ اس پہ فرنیچر تھا ہی نہیں. آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی، ہم سب زمین پر بیٹھے ہیں. مولا کے شہزادے شہزادی زمین پر بیٹھے ہیں، بیگم صاحبہ آتی تھی زمین پر بیٹھتی تھی، حتیٰ کہ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ جتنی دفعہ والا آئے ہیں، اور 5 منٹ 10 منٹ کے واسطے نہیں، 40 45 منٹ تک مولانا حاضر امام خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس فلور پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ اس کام کی نوعیت ایسی تھی کہ مولا خود بھی اسی ماحول میں آ کے بیٹھتے تھے. یہ نہیں کہ بھئی میرے واسطے تخت لانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بادشاہ ہے اور ان کا ظاہری دنیاوی گھر بھی وہ تھا، مگر وہ بھی
اسی ماحول میں فرش پر بیٹھتے تھے، جو مولا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ بعض ماحول کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں عاجزی اور انکساری کو برقرار رکھا جائے۔ تو جماعت خانے میں عاجزی اور انکساری کا طریقہ یہ ہے کہ مرید فرش پہ بیٹھا ہے، یہ امام کی مہربانی ہے، یہ امام کی شفقت ہے کہ امام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی حالت اتنی خراب ہے، اس کی صحت، اس کا میڈیکل کنڈیشن، فزیکل کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو مولا ان کو جماعت خانے میں چیئرز پہ بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جماعت خانے میں چیئر صرف کمفرٹ کے واسطے استعمال کیا جائے۔ جماعت خانہ کنسٹرکشن کرنے والے اور جماعت خانہ کو ڈیزائن کرنے والے، مولا کے حضور میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو اور آپ ان سے حاضر امام کے خیالات معلوم کرے کرسیوں کے بارے میں جماعت خانے میں، تو آپ کو بہت زیادہ اچھا نہیں لگے گا کہ مولا کتنی چیئر جماعت خانے کے اندر چاہتے ہیں اور وہ چیئرز کہاں رکھوانا چاہتے ہیں مولا جماعت خانے کے اندر۔ کون سا غلام ہوگا جو اپنے آقا کے سامنے کرسی پر بیٹھنا پسند کرے گا؟ یہ تو آقا کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ وہ غلام خود فیصلہ کرے کہ وہ ہم اپنا ججمنٹ خود ہی دے کہ واقعی میری حالت ایسی ہے کہ مجھے کرسی کی ضرورت ہے۔ کرسی پہ ہم دو وجوہات سے بیٹھ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو میری کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، یا مجھے اچھا لگتا ہے، آرام ملتا ہے، کمفرٹ ہو، زمین پہ بیٹھ سکتا ہوں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، کرسی پہ آرام ملتا ہے۔ عبادت ہم آرام کرنے کے لیے، کمفرٹ کے واسطے آج ہم چیئر ہم نے شروع کیا، شاید کل ہم کشن بھی ڈیمانڈ کریں گے، ہمیں فٹ ریسٹ بھی چاہیے، فٹ ریسٹ بھی دیا گیا، یہ بڑھتا رہے گا۔ جماعت خانے میں بڑھتی ہوئی کرسیوں کی تعداد سے حاضر امام بہت زیادہ ناخوش ہیں اور بہت زیادہ مولا کو تشویش ہے۔ جہاں تک ہو سکے عاجزی، نمرتا کا تقاضا یہ ہے، فلور پہ بیٹھیں۔ جسم کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو ایچے سار شریر ہمارے گنانوں میں ہم کو کہا گیا، تمہاری باڈی کی بھی تو دسون دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ہم دنیا کے کتنے کام کے لیے اپنے جسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کی کتنی چیزوں کے لیے ہمیں فزیکل تکلیف ہوتی، ہم کرتے ہیں نا، برداشت کرتے، لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ ایک جماعت خانہ ہے جہاں ہم تھوڑی سی زحمت برداشت کرنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں اور کمفرٹ پہ کمفرٹ ڈیمانڈ کرتے جائیں گے، تو یہ عبادت کی روح نہیں ہے۔ یہاں مولا کا نور ہے، یہ مولا کا گھر ہے، اور مولا کے حضور میں آتے ہیں تو سوچیں ہمیں کتنی زیادہ عاجزی اور گریازاری کی ضرورت ہے، اور ہمارے پوسچر میں، ہمارے بیٹھنے میں جو عاجزی، جو گریازاری ہوتی ہے، زمین پر بیٹھ کر سر جھکانے میں، سجدہ کرنے میں جو ایک لطف ہوتا ہے، جو سکون ملتا ہے، اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہم سب اپنے آپ سے کریں کہ یا مولا، بلکہ ہم دعا کریں کہ یا مولا ہماری حالت ایسی رکھنا کہ ہم تیرے گھر میں نمرتا سے آ کر اور تیرے گھر میں زمین پر بیٹھ کر ہی عبادت کر سکیں۔ باقی جن کو ضرورت ہے، مولا نے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے، اس سے کوئی منائی نہیں ہے، لیکن پلیز بہت سوچ سمجھ کے ایک لائن ڈرا کیجئے کہ کب مجھے کرسی پہ بیٹھنا چاہیے اور کب مجھے کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آگے اس گنان میں فرمایا گیا جی جی دھرم نو بھید تو دسوند جو کہیے، دسون وینا پار نہ لئیے۔ دھرم کا جو بھید ہے، مذہب کا جو راز ہے، وہ دسوند ہے۔ امام کا حق مال واجبات ادا کرنا، اس کے بغیر آپ کی نجات حاصل نہیں ہوگی۔ دسون دان گھنوج موٹو تے امرت نہ رس جلینا۔ دسون کا جو دان ہے، دسون کی جو قربانی ہے، دسون کی جو آفرنگ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی خوشی ہے کہ جیسے آب حیات آپ نے پیا ہے، جو چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور ہمیشہ کے لیے حیات کر دیتی ہے۔ اے جی ایوار رس جینے چاکھی جویا تینے اور رس سروے چھوڑیا۔ جس نے دسون دینے کا مزہ چکھا ہے، جس نے دسون دینے کا فائدہ دیکھا ہے،
جس نے دسون ادا کرنے کے معجزات دیکھے ہیں اور اس کی مٹھاس دیکھی ہے دنوں نے، انہوں نے باقی ساری مٹھاس چھوڑ دی کہ بھئی باقی سب بات کرنا، دسون کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ وہ چیز ہے نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، ونرے واوے کیم لونشو، بوگے نہیں تو کاٹو گے نہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بوتے جاؤ اور فصل کاٹتے جاؤ، خدا کی راہ میں دیتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ خدا کس طرح تمہاری زندگی میں تمہیں برکات ادا کرتا ہے۔ اے جی دسون دان گرنر نے پیارو تے ست سنتو خیالو، دسون کی جو آفرنگ ہے وہ مرشد کامل کو بہت پیاری لگتی ہے، ان کو بہت عزیز ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ یہ دسون مال واجبات امام کی خدمت میں ادا کرو۔ دان اے دان کلب جگے تھی چالیو، یہ جو دسون کی خدمت ہے، دسون کی آفرنگ ہے، دسون کی ذمہ داری ہے، ازل سے جب سے دنیا چلی ہے خدا کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تے چھلو آج انت ماہ آلو، وہ آج تک کنٹینیو ہے اور آج کے اس زمانے میں آپ اس کو ادا کرو۔ اس کے بعد شکرواری بیج کی تفصیل سے بیان ہے جس کو ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے کہ کس طرح پہلے زمانے میں 1.5 دن کی بیج 12 پہر یعنی 36 گھنٹوں کا شکرواری بیج رکھا جاتا تھا کہ جو تھرسڈے صبح کو شروع ہوتا تھا اور فرائیڈے شام کو ختم ہوتا تھا، مگر وہ ہم کسی بیج کے حوالے سے بات کریں گے۔ اے جی گتمائے آوین ہے زندہ کیجئے تو پیر شاہ پار اتارے، انت ویڑا ماہ پیر شانو جاب تے جاب جپو تو پار پہنچو۔ ہمارے پیروں نے آج کے زمانے میں کلجگ میں جو ذکر ہماری جماعت کو دیا تھا وہ پیر شاہ کا ذکر تھا، اور صدیوں تک ہماری جماعت میں پیر شاہ کی تسبیح پڑھی جاتی رہی ہے۔ اب پیر شاہ کی جگہ پر ہم یا علی یا محمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو یا علی یا محمد کی تسبیح ہے وہ پیر شاہ کی تسبیح ہے جو زمانے کے امام نے ہم کو دیا تھا۔ اے جی حاضر نر علی ورج آویہ انر انت روپی اے بی، کہ حاضر امام جو حاضر مولا مرتضی علی علیہ السلام کا نور ہے وہ نور چل کر آیا ہوا ہے، اور یہ انت روپی ہے، اس کے بے شمار روپ ہیں جن میں سے دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ اس کے بعد گھٹ پاٹ اس زمانے میں کس طرح تیار کی جاتی تھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے کہ جی اے نر پاؤں دھرے تیاں تھی خاک جلئی ہے، نر پاؤں دھرے تیاں تھی خاک جلئی ہے، تینی فرمان تکی گولی کریجیے۔ اس زمانے میں آب شفا خاک شفا سے تیار کیا جاتا تھا۔ مرشد کی تعریف کی گئی، پھر فرمایا کہ مرشد کامل جہاں جہاں پاؤں رکھتے ہوئے جاتے ہیں ان کی خاک کے پا، ان کی پیروں تلے کی مٹی کو اٹھاؤ۔ نر پاؤں دھرے تیاں تھی خاک جلئی، مرشد پاؤں رکھے وہاں سے خاک اٹھاؤ، تینی فرمان تکی گولی کریجیے، فرمان کے مطابق اس کی گولیاں بناؤ۔ پہلے آب شفا کی گھٹ پاٹ کی گولیاں ہوتی تھی، نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوگا، بزرگوں کو معلوم ہوگا کہ خاک شفا کی گولیاں ہم کچھ سال پہلے تک یہاں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اے جی تیرے خاک نو نورج پیجے تے پیدھا بھی نہ پاپ نہ جائے، اس خاک شفا کا نور آپ پیو، اس کو پیے بغیر تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو جماعت خانے میں جو گھٹ پاٹ آج خاک شفا کا سلسلہ نہیں رہا، کیونکہ حاضر امام خود ہمیں آب شفا بھیج رہے ہیں، اور یہ آب شفا ہماری زندگی میں برکات کا ایک بہت بڑا منبع ہے جو زمانے کے امام کی طرف سے ہم کو دیا جاتا ہے، جو ہر روز صبح ہمیں نصیب ہوتا ہے اور جمعہ چاندرات کو شام کو بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس آب شفا کے بارے میں عرض کروں کہ زمانے کے امام کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی برکات ہے، اور ہم جانتے ہیں جب امام زمان کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے پیرالل کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب امام خود اپنے مخ مبارک سے دعائیں دے کر ایک پانی جس کا نام ہی آب شفا یعنی ہماری شفا یابی کا پانی ہے زمانے کے امام دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً بھیجتے ہیں، اس کے بعد وہ
کوئی بھی مرید کوئی اور تمنا کرے کہ مجھے کوئی اور پانی پی کے دے، پانی پڑھ کے دے، مکی صاحب یا کامڑے صاحب یا مکھیانی ماں یا کامڑیانی ماں یا جماعت کا کوئی اور بزرگ، تو بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے پانی پڑھانے کی کیا ضرورت ہے جب آل نبی اولاد علی مشکل کشا کا روپ زمانے کے امام موجود ہے۔ اور نمبر 2 جو پانی پڑھ کے دیتے ہیں انہیں بھی تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی جب امام نے پانی دیا ہوا ہے تو مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں پیرلل کوئی اور پانی پی کے پڑھ کے جماعت کو آفر کروں؟ میں صاف ان کو ریفیوز کروں کہ پلیز جو چیز زمانے کے امام نے دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم کوئی اور سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زمانے کے امام کی دی ہوئی چیزوں کا احترام ہے۔ اور بہت ہی مؤدبانہ ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا آب شفاہی کے حوالے سے۔ ہمارے پاس صبح کو چاند رات جمعہ کو گھٹ پاٹ کے پاٹ لگتے ہیں، ہمارے بہت سے دیندار گھٹ پاٹ کے پاٹ پر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ آب شفا پینا، سکرت لینا، اس کی ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک احترام ہے، اور اس احترام کا اطلاق ہر ایک پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مکھی صاحب، کامڑے صاحب، مکھیانی ماں، کامڑیانی ماں، جماعت کے بزرگ لیڈرز جو بیچارے بیمار ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر پاٹ پہ آتے ہیں۔ آب شفا جہاں تک ممکن ہو بزرگ بھی پاٹ پہ آتے ہیں، آب شفا پیتے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا کبھی کبھی آب شفا کے پاٹ پہ جو ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہیں پہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے پیالی اٹھائے، پی لی، اپنے ہاتھ سے سکرت اٹھایا، جتنا چاہیے لے لیا۔ اگر میں کسی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی پریویلیج تو حاصل نہیں ہے نا۔ اگر میں گھٹ پاٹ کے پاٹ پہ بیٹھا ہوں تو کیا مجھے مراعات حاصل ہے کہ بھئی مجھ پر کچھ ذمہ داریاں، کچھ آداب ہیں جو مجھ پہ اطلاق نہیں ہوں گے کیونکہ میں گھٹ پاٹ کے پاٹ پہ بیٹھا ہوں؟ میرے کوئی مراعات نہیں ہے، میری کوئی پریویلیج نہیں ہے۔ مجھ پر اتنا ہی دعا پڑھانے والا گھٹ پاٹ کا خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے سامنے آ کے آب شفا پیتا ہے۔ تو جو لوگ گھٹ پاٹ کے پاٹ میں بیٹھتے ہیں پلیز اپنا آب شفا پیتے وقت کھڑے ہو جائیے، اپنی جگہ سے سامنے آئیے، جو پاٹ چل رہا ہے وہاں پہ جائیے، احترام سے آب شفا پیجیے اور احترام سے شکریت لیجیے جب آپ کو آفر کیا جاتا ہے۔ اور شکریت کے حوالے سے بعض دیندار سکرت نہیں لینا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کی مرضی ہے۔ بعض لوگ کم لینا چاہتے ہیں، ان کو کم دیا جاتا ہے۔ اگر نہیں لینا چاہتے سکرت اور نہیں کھانا چاہتے تو پلیز مت لیجیے۔ جب شوز کمپنی میں دیوار پہ یہاں وہاں سکرت رکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کھانا ہی نہیں تھا تو آپ نے لیا کیوں؟ یہ تو بے ادبی اور بے احترامی ہے۔ مولا کی اتنی بڑی برکات جماعت میں ہے، آپ کی کوئی بھی ہیلتھ ریزن ہے، بہت سے لوگ ہیلتھ ریزن کی وجہ سے سکرت نہیں لیتے ہیں، وہ جرا نہیں اٹھاتے، پرفیکٹلی آلرائٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں لینے کے بعد اس کا احترام نہیں کروں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو مولا کے گھر سے یہ جو برکات ہمیں نصیب ہوتی ہے یہ ہمارا کمپلیٹ احترام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے احترام کو برقرار رکھیں۔ آگے ایک دو عنوان ہے جو لے کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ اے جی نندا غیبت مائے دھرم گماوشو تو انتنا میڑا ماہ نہیں مرشو۔ اگر گوسپ کرنے میں، نندا کرنے میں، غیبت کرنے میں اپنا ٹائم ضائع کرو گے تو نجات یافتہ مومنین کے ساتھ کبھی بھی شامل نہیں ہو سکو گے۔ دنیا میں جب جماعت خانے سے باہر ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی کوشش کریں، کتنی اچھی بات ہمیں کہی گئی ہے کہ جی سنمکھ ویرا بھائی بات جو کریے بھلی کریے بری نہ کریے، کہ میرے بھائی جو بولنا ہے منہ پہ بول دو، پیچھے نہیں بولو، اور بولنا ہے تو اچھا بولو، برا نہیں بولو۔ اس وقت بھی ہم سے کہا گیا کہ پیچھے سے کچھ نہیں بولو، جو بولنا ہے سامنے جا کے ان کے منہ پہ بول دو، بھائی تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی ہے، مگر نندا نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، پیٹھ پیچھے بات نہیں کرو۔ تو ہم دنیا داری وہاں بھی اس سے بچنا چاہیے، مگر جو وقت ہمارے پاس جماعت خانے میں ہوتا ہے، جب جماعت خانے کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑا پریشس ٹائم ہمارا ہوتا ہے، کم از کم اس وقت اپنے آپ کو تسبیح گریہ زاری میں بیزی رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی کوئی باتیں کریں، تاکہ جو دھرم ہمیں کمانا ہے وہ دھرم ہم کما سکے
اور اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ آخری عنوان ہے جو لے کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ جی پہلا گھر اپنا پرہیز کیجئے، پچھی پر بودھ کرنا۔ پہلا گھر اپنا پرہیز کیجئے، پچھی پر بودھ کرنا۔ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا، اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کرنے جانا۔ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے اپنے گریبان میں جھانکو تو آپ کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں بزی ہو جاتا ہے تو معاشرے کو ٹھیک کرنے میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، سارا زمانہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سب کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں، اپنی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ کہتے ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو تو 3 انگلیاں تمہاری طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتن عند ربک ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات دوسروں سے کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو پہلا گھر اپنا پرہیز کیجئے، پچھی پر بودھ کرنا۔ جی بڑ بڑائی اپنے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہینا کھینا تھینے چالیا۔ اب یہ پیر خود فرماتے ہیں میرے مولا کو بڑائی پسند نہیں ہے، میرے مولا کو گھمن، پرائڈ، وینٹی پسند نہیں ہے۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کو ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ یور ہائنس واٹ از یور پراؤڈسٹ اچیومنٹ۔ آپ نے یہ اخبار کی کلپنگ پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ یور ہائنس واٹ از یور پراؤڈسٹ اچیومنٹ، کہ یور ہائنس آپ کا سب سے بڑا وہ کام جس پہ آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مولا نے کون سے پروجیکٹ کا نام دیا، کون سے اچیومنٹ کا نام دیا مولا نے؟ آپ نے اگر پڑھا ہو تو مولا نے فرمایا آئی تھنک پرائڈ از اے رانگ ورڈ ٹو یوز۔ پروجیکٹ کو ادھر چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے غلط لفظ استعمال کیا ہے۔ آئی تھنک پرائڈ از اے رانگ ورڈ ٹو یوز۔ اسلام ٹیچز اس ٹو بی ہمبل۔ یہ جو بڑائی کا سوال تم نے کیا نا کہ جس پہ مجھے کون سی بڑائی، یہ سوال غلط ہے۔ اسلام ہمیں عاجز ہونے کو کہتا ہے، بات ہی کاٹ دی، اچیومنٹ کو چھوڑو، ہیوملٹی کی بات کرو۔ مولا فرماتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد فرماتے سوال ہی غلط ہے، بڑائی کا لفظ استعمال نہیں کرو۔ تو بڑ بڑائی میرے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہیڑا کھیڑا تھینے چالیا۔ ہم خود بھی عاجز ہو کر اور منکسر ہو کر انکساری کے ساتھ چلے ہیں۔ جی میرا صاحب تم کو بھید نہ دے تو بڑائی کیوں کر پامو؟ جب مولا تم کو اگر راز نہیں دیتا، مولا تمہیں کچھ نہیں دیتا، مولا تم میں کوئی کوالٹی پیدا نہیں کرتا تو بڑائی کہاں سے آتی تمہارے اندر؟ تم کس چیز پہ بڑائی کر رہے ہو؟ عام طور پر ہم اپنے فزیکل، اپنے انٹلیکچوئل، مینٹل اچیومنٹ پہ بڑائی کر رہے ہوتے نا۔ بھائی مجھے میرے حسن پہ ناز ہے، میری باڈی پہ ناز ہے، میرے چہرے پہ ناز ہے، میرے پیسے پہ ناز ہے، میرے ایجوکیشن پہ ناز ہے، میری کمائی پہ ناز ہے، میرے سپورٹس پہ۔ اس میں سے بھلا آپ بتائیں گے کون سی چیز ہے جو ہم نے خود کریٹ کی ہے؟ ہم نے خود کریٹ کی ہے۔ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں تو آپ یہ ثابت کرنا پڑے گا ہمیں کہ عقل بھی میں نے پیدا کی ہے، مائنڈ، برین بھی میں نے بنایا، اس لیے تو میں فخر کر رہا ہوں۔ ارے بھائی دوسرے کی چیز پہ کیوں فخر کر رہے ہو؟ اپنا برین خود بناؤ، اس کے بعد اس کو استعمال کرو اور پھر بڑائی کرو تو کوئی بات ہے۔ برین اللہ کا دیا ہوا ہے، ایجوکیشن کوئی اور تمہیں دے رہا ہے، بڑائی تم کر رہے ہو۔ تیز دوڑ سکتے ہو، پاؤں بھی تم نے بنائے ہیں کیا؟ تیز دوڑ سکتے اس پہ بڑائی کرتے ہو کہ پاؤں بھی تم نے کریٹ کیے ہیں کیا؟ شکر کرو کہ اس نے تمہیں پیر دیے ہیں، اور شکر کرو کہ پیر میں اتنی طاقت دی ہے کہ تم آج چل سکتے ہو اور دوڑ سکتے ہو۔ ایک ایک اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں گے تو اس کا کتنا کرم ہمارے اوپر ہے کہ یہ بڑائی اور پرائڈ اور وینٹی نکل جائے گا ہمارے دماغ میں سے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہمیشہ اللہ اکبر کہو، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ کہو کہ سب تعریف میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ کہ میرا صاحب تم کو بھید نہ دے تو بڑائی کیوں کر پامو؟ جی تب
अरज करी बंदा महरज मांगो तो तमें शाह जी को प्यारा। अरज करो, गिरियाजारी करो तो मौला को प्यारे होगे। ए जी जिसको बड़ाई साहिब देवे तो आराध बंदगी साहिब जी की करना। मौला बड़ाई देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता। मौला ऑनर देता है, मौला इज्जत देता है, मौला माल देता है, मौला तरक्की देता है, मौला बहुत कुछ देता है। फरमाता है आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ उसको एक्सेप्ट करो। दुनिया की बड़ाई से जे कोई ध्रुजिया तेने दिल अभी चल पामिया। जो दुनिया की बड़ाई से जो लोग डरते रहे, दुनिया की बड़ाई दूर रखो अपने आप को इससे। दुनिया की बड़ाई से जे कोई ध्रुजिया तेने दीन अभी चल पाया। दीन का फायदा वो ही हासिल कर सकेगा। दुनिया की बड़ाई से होवे ख्वारी तिस्ती दूर ज रहना। दुनिया की बड़ाई से ख्वारी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, उससे दूर रहना। आप दुनिया में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं दे सकेंगे जिसमें आप कह सकें कि फलां शख्स ने दुनियावी चीज़ों पे बड़ाई की और आखिरत तक वो बस उसी बड़ाई को एंजॉय करते हुए दुनिया से गया। कोई नहीं है ऐसा। कहते हैं गुरूर का सर नीचा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो आज गुरूर करता है खुदा कर कल उसका सर नुगू करता है। ये जी आवे बढ़ाई तब सिर पर लेना, तो जब तब क्रिया करना। जब मौला तुम्हें बढ़ाई देता है, इज्जत दे, आबरू दे, कोई मकाम दे, तो आजिज़ी, गिरिया जारी, जिक्र के साथ उनके सामने झुक कर रहना। सरकार मौलाना हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमारे जमात के बहुत से लीडर्स की जो अपॉइंटमेंट फरमाते हैं, उसमें से मौलाना ने एक नेशनल लीडर को अपॉइंट किया चंद साल पहले। तो वो बहुत डर रहे थे कि या मौला इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा काम तूने हमें दिया है, मौला ये कैसे होगा, मैं डर रहा हूँ। तो मौला ने उसको फरमाया सीक हेल्प फ्रॉम योर इबादत, सीक हेल्प फ्रॉम योर इबादत। अपनी इबादत से शक्ति हासिल करो, इबादत से ताकत हासिल करो। मौला फरमाते मकाम तो मैंने तुम्हें दिया है, अब जब तब क्रियाजारी और क्रिया के ज़रिए से अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो कि तुम आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ और इमाम की दी हुई इस क्वालिटी के साथ तुम इस काम को अंजाम दे सको। बहुत सारे ऐसी बातें इस पे बयान की गई हैं, मगर आखिरी पार्ट में अर्ज़ करता हूँ कि जी कहे पीर हसन कबीरदीन तमें सते चालो तो सत सुक्रीते पारज पहुँचो। पीर हसन कबीरदीन बाबा फरमाते हैं कि सच्चाई से चलो तो सच्चाई से और सुक्रीत यानी तुम्हारे अच्छे अमाल से तुम पार पहुँचोगे, यानी नजात हासिल करोगे। जमात से कुछ बातें जो मैंने अर्ज़ की है प्लीज़ आप दिल पर मत लीजिएगा। कुछ बातें हैं जो कहना ज़रूरी होती है। अगर आप में से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मगर उन पर गौर ज़रूर कीजिएगा जो बातें आपके सामने अर्ज़ की है। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम हम सब की इबादत बंदगी अपने हुजूर में कबूल करे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिलदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए जी सरवे जीवुना जा रे लेखा ले से तारे कोई केने नहीं पासे बीतई तमे ए जी माई न बाप न बेड़ा न भाई ते सरवे पोता माहे पड़ से भी तई तमे ए जी अरज बंदगी गुर जीनी तारे तो गत सगली
छूटे बीतैये तमे ए जगत माहे जाहेर गुरनार आव्या तारे गतने गीनान सुणाव्या ए बीतैये तमे ए गीनान जोई तमे वाणज वोरोतो गीनान कहे तेम चालो ए बीतैये तमे ए गीनान जोता मोमन सर्वे सुध पाइए गीनान वीना सर्वे अंधारा हे बीतैये तमे ए घर मनो भेद दसोंदज कहिए दसोंद वीना पार न लइए ए बीतैये तमे ए दसोंद दाना गणु ज मोटू ते अमृतन रस ज लीनाए बीतैये तमे एजी एवारे रस जेणे चाखी जोया तेणे अवर रस सर्वे छोड़्या ए बीतैये तमे एजी दसोंद दान गुर नरने प्यारू ते सत संतोषे आलो ए बीतैये तमे एजी सत पंथ माहे तमे साचा थईने चालो तो बीज शुक्रवारी करनाए बीतैये तमे एजी जुमले जमायत माहे झूठू न बोलिए हेत प्रीत सु रहिए बीतैये तमे ए जगत माहे आवीने है जिंदा कीजे तो पीर
शाह पार उतारे ए भी तमे ए जी नर पाँव धरे त्याथी खाक ज लई तेनी फरमान थकी गोली करिए भी तमे ए जी तेरे खाकनु नूरज पीजेते पीधा विना पापना जावे ए भी तमे ए जिनितो नित तमे गत माहे पावल पियो तो मधराते मुनिवरना मेलाए भी तमे ए जी मधराते छे धर्मनी वेला तो गुरनर बेई मिली आवे भी तमे ए जी नींदागी बात माहे धर्म गमावसो तो अणतना मेला माए नहीं मलसो ए भी तमे ए जी सनमुख वीरा भाई वात ज करिए भली करिए बुरी न करिए ए भी तमे ए जी जिस घट साहेब जी की बंदगी तिस घट साहेब जी का वासाए भी तमे ए जी चेतो रे मोमन तमे चेतीने चालो આગળ વિખડી છે વેલાએ બી તઈ તમે એ જી એક તિલ તો લેજો પાપ જ રહે છે सो भी साहेब पूछशे भी तमे ए जी पहला घर अपना परहेज कीजे पछे
पर बोधज करना भी तैये तमे एजी बड़ बड़ाई अपने शाह को न भावे आमे हीणा हीणा थईने चाल्याए बी तैये तमे एजी साहेब मेरा तमको भेदन देवे तो बड़ाई कियो कर पामोए भी तैये तमे एजी तप अरज करी बंदा महरज मांगो तो तमे शाह को प्याराए भी तैये तमे एजी करणी होए सो दुनिया माहे खावे पछे ठाला चाले एकला जावे ए भी तैये तमे एजी जिसको बड़ाई साहेब देवे तो आराध बंदगी साहेब जी की करना ए भी तैये तमे एजी दुनिया की बड़ाई से जे कोई द्रुजिया तेणे दीना अविचल पाया ए भी तैये तमे एजी दुनिया की बड़ाई से होवे खुआरी तीसती दूरज रहना ए भी तैये तमे एजी आवे बड़ाई तब सिर पर लेना तो जप तप किरिया करना ए भी तैये तमे एजी दुनिया के भीतर किसको दुख दीजिए ते दुख आपको होए भी तैये तमे एजी दुनिया का दुख सरवे मिट कर जावे पण आखरत का दुख मिटिया न जावे ए भी तैये तमे एजी चेतोरे मोमनता में चेतीने चालो
में तामकु कहीने समझाया ए भी तई तमे ए जी गुर नागीना जे कोई भाणे सोही हमारा मनाए भी तई तमे ए जी रात दिवस तमे गुर नर ने आराधो तो तमे शाह को प्यारा ए भी तई तमे ए जी है कहे तारस गत माहे राखो गत माहे छे गुर नरनु तेज ए भी तई तमे ए जी गीनान लीना गोड़ अंधारा गीनन है गुर जी का दीवा ए भी तई तमे ए जी गुरनु गीनान ते साफी सराण ते सहुनु कीट टाले ए भी तई तमे ए जी भगत कारण रमत रमिया धरिया मानखा वेस ए भी तई तमे ए जीते मन खा जानी तमे भूली म जाओ ए छे साहेब साचा ए भी तई तमे ए जी गीनान माहे नूरज जानो तो गीनान कहे तेम चालो ए भी तई तमे ए जी कहे पीर हसन कबीर दिन तमे सते चालो तो सत सुकरी ते पारज पहुँचो ए भी तई तमे ए जी कहे पीर हसन कबीर दिन तमे सते चालो तो सत सुकरी ते पारज पहुँचो ए भी तई